اس دور میں اہم شخصیات کی خبروں سے متعلق تصاویر صرف اخبارات میں شائع ہوا کرتی تھیں۔ یہ شاید 1963 کی بات ہے۔ یادش بخیر مغربی پاکستان کے گورنر ملک امیر محمد خان کی ایک ایسی تصویر اخبارات میں چھپی تھی جس میں انہیں دل کا عارضہ ہوا تھا اور وہ لاہور کے میو ہسپتال کے البرٹ وکٹر وارڈ میں ایک بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ پہلی دفعہ نواب آف کالاباغ کو اپنی لمبے ترے والی پگڑی کے بغیر ایک بستر پر نڈھال لیٹے ہوئے دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، لیکن اس حیرت سے ہزار گنا بڑی حیرت آج 60 سال کے بعد سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کی اس تصویر کو دیکھ کر ہوئی جس میں وہ ہرنیا کے آپریشن کے بعد امریکہ کے ایک ہسپتال میں ویسے ہی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ دونوں تصاویر ہماری 60 سالہ تاریخ کے زوال کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ دل کا مرض 60 سال پہلے بھی موجودہ دور کی طرح طبی دنیا کا پیچیدہ اور نازک مرض ہی تصور ہوتا تھا، جبکہ ہرنیا اس دور میں بھی آسان ترین امراض میں گنا جاتا تھا۔ یہاں معاملہ ان دونوں امراض کے تقابل کا نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس قومی مرض کا ہے جو ہمارے حکمرانوں میں بدترین کینسر کی طرح سرایت کر چکا ہے۔ یہ تکبر، دکھاوے اور عام آدمی کو مرعوب کرنے کی بیماری ہے جس نے میرے پیارے پاکستان کو دو واضح نظر آنے والے جزیروں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک بہت ہی چھوٹا سا جزیرہ ہے جس میں اس ملک کی اشرافیہ یعنی سیاستدان، جرنیل، جج، بیوروکریٹ، تاجر اور اب تو میڈیا انڈسٹری کے کچھ اہم چہرے بھی رہتے ہیں، جبکہ دوسرے جزیرے پر 22 کروڑ عوام کا بسیرا ہے۔ ان دونوں جزیروں کے درمیان طاقت و قوت کا سمندر کھولتے ہوئے پانی کی طرح پھنکارتا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے دست و گریبان نہیں ہونے دیتا۔ ایک زمانے میں صرف قبرستانوں میں کچھ مخصوص خاندانوں کے احاطے ہوا کرتے تھے، اس میں بھی امیر و غریب کی تفریق نہیں ہوتی تھی، بس مرنے والے کا تعلق اس مخصوص برادری سے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن شہروں کی آبادیاں ہمیشہ سے مشترک تھیں۔ آپ لاہور کے اندرونی شہر یا کسی بھی شہر کی قدیم آبادی کو دیکھیں تو آپ کو ایک ہی محلے میں بہت بڑی حویلی بھی ملے گی اور متوسط طبقے کے مکانات کے ساتھ ساتھ غرباء کے چھوٹے چھوٹے گھر بھی نظر آئیں گے۔ بجلی جاتی، پانی بند ہوتا، محلے میں صفائی نہ ہوتی تو یہ مسائل امیر و غریب سب کے لیے مشترکہ ہوتے۔ انگریز نے اپنے وفادار حکومتی کارندوں کی کالونیاں علیحدہ بنائی تھیں اور ان میں بھی آپس میں تفریق رکھی تھی۔ ضلع کے اعلیٰ افسران کے ایکڑوں پر پھیلے ہوئے گھر تھے، جبکہ اسٹاف کے لیے بابو محلے الگ بنائے گئے تھے۔ اس رہائشی تقسیم کے باوجود بھی انگریز نے عوام اور اشرافیہ کے تعلیمی ادارے علیحدہ کیے تھے اور نہ ہی ہسپتال۔ سب لوگ ایک ہی بازار سے ضروریات زندگی کی اشیاء خریدتے تھے۔ کینٹونمنٹ انگریز نے اس لیے آباد کیے تھے کہ ان میں افواج کے افسران اور عام فوجی عارضی طور پر قیام پذیر ہوں تاکہ وہ وطن کے دفاع کا فریضہ یکسوئی سے سر انجام دے سکیں۔ افواج کو عام لوگوں سے الگ رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انہیں صرف اور صرف دفاع کے لیے مخصوص رکھا جائے۔ آہستہ آہستہ وہاں افواج کے اعلیٰ افسران کو مشکل پلاٹ الاٹ ہوئے اور پھر گھر بھی ملنے لگے۔ اس کے بعد ملک کے صاحبان حیثیت افراد کو بھی کینٹونمنٹ کے علاقوں میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ کینٹونمنٹ ایک ایسا علاقہ جس کے چاروں طرف بادب، باملاحظہ ہوشیار کہتے ہوئے باوردی پہرے دار ہوتے ہیں، ایسا کسے اچھا نہیں لگتا۔